السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آزاد کشمیر حکومت کے حوالے سے بہت اہم خبر آئی ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ سیاسی اور آئینی بحران آزاد کشمیر میں بڑھنے لگا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی کرسی جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ راجہ فاروق حیدر نون لیگ کے رہنما ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، انہوں نے اپنے عہدیداروں اور ساتھیوں کے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے سیاسی اور آئینی بحران کی طرف اشارہ دیا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں آئینی اور سیاسی بحران بڑھے گا، اس لیے فوری طور پر انتخابات کرائے جائیں اور عوام کو فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے۔ اکتوبر کے آخری ہفتے میں سردار راجہ فاروق حیدر نے ڈیمانڈ کی ہے کہ انتخابات کرائے جائیں۔ کیونکہ اسمبلی کے حوالے سے بھی ان کو ریزرویشن ہے کہ اسمبلی غیر آئینی طریقے سے چلائی جا رہی ہے۔ صوبے میں ریاست میں جو ہے آزاد کشمیر میں معاملات ٹھیک سے نہیں چلائے جا رہے، چیف سیکرٹری موجود نہیں ہے اور الیکشن کمیشن کے ایک ممبر نہیں ہے، ایک ہی ممبر کام چلا رہا ہوتا ہے۔ اس طرح کی مختلف ریزرویشن تحفظات پیش کیے ہیں۔ ہمارے ساتھ خالد گردیدی صاحب ہیں اور خالد گردیدی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں آزاد کشمیر کے، اپنا ایک بڑا زبردست قسم کا اخبار بھی نکالتے ہیں۔ کیا نام ہے شاہ جی اخبار کا؟ اسٹیٹ ویوز کے نام سے بڑا اچھا اخبار ہے آزاد کشمیر کا۔ تو شاہ جی آزاد کشمیر کے حوالے سے ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح کے سیاسی اور آئینی بحران نے جنم لیا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے۔ شاہ جی ویلکم ٹو شو۔ تھینک یو سولنگی صاحب۔ شاہ جی یہ فرمائیں کہ کیا ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں؟ راجہ فاروق حیدر نے جو بات کی ہے کتنی حد تک اس میں صداقت ہے؟ واقعی سیاسی اور آئینی بحران جنم لے رہا ہے یا بڑھ رہا ہے؟ جی آپ کے پاس چونکہ روزانہ کی خبریں بھی آتی ہیں اور اسپیشلی سندھی جو دوست ہیں ہمارے، ان کو بڑا اس پہ تعجب بھی رہتا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر سے یہ کس طرح کے نعرے اور کس طرح کی باتیں اور کس طرح کی جو خبریں ہیں وہ آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں، جو سب کے لیے ایک بڑا پرامن اور ایک بڑا چودھری انوار الحق تو آپ کا دوست بھی ہے۔ جی نہیں، وہ دوستی انہوں نے نبھائی ہے، ہم ان کی قدر کرتے ہیں۔ اور صورتحال یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر وزیر اعظم کا جو انتخاب ہے جو چودھری انوار الحق صاحب کا، وہ 45 منٹ میں ہوا اور وہ خود اسپیکر تھے، اور وہ جو ایک آئینی پروسیس ہوتا ہے وہ انہوں نے ایسے بلڈوز کیا کہ 45 منٹ میں وہ وزیر اعظم بن گئے۔ اچھا اب معاملہ یہ تھا کہ فاروق حیدر صاحب اپنی صدارت میں وزارت عظمیٰ کا انتخاب کرایا، اسپیکرشپ میں اسپیکر تھے، تو وزارت عظمیٰ کی جو ہے نا وہ امیدوار بن کے 45 منٹ میں اس کا جو پروسیس ہوتا ہے، یہ تو وہ کام ہوا کہ خود کو خود ہی حلف دلوا دیا۔ ہاں آپ ظاہر پارلیمنٹ کور کرتے ہیں، آپ پاکستان کے چاروں صوبوں کے پارلیمنٹس کو دیکھتے ہیں، تو یہ انوکھا قسم کا ایک انتخاب تھا جس میں 48 لوگوں نے ووٹ دیے ہیں اور جو نہیں دے سکے وہ تھے نہیں وہاں۔ اچھا اس میں فاروق حیدر صاحب نے اس وقت بھی ایک نام لیا تھا کہ ہم فلاں کے کہنے کے اوپر، وہ آپ کے تعلق والے ہیں یہاں پہ، کہ جی ان کے کہنے کے اوپر جو ہے نا ہم ووٹ دے رہے ہیں۔ اچھا اب یہ وہ ارینجمنٹ تھا جو شروع ہوا تو غیر آئینی طریقے سے، اور آگے چلتے ہوئے کیا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم انوار الحق صاحب یہ کرتے ہیں کہ 2 بجٹ پیش کیے ہیں انہوں نے، اور دونوں بجٹس کے اندر انہوں نے بحث نہیں کرائی، قانون معطل کر کے انہوں نے کہا کہ جی بجٹ پاس کیا جائے۔ یہ تو ایک مطلب غیر پارلیمانی قسم کا، وہ غیر سیاسی قسم کا ایک روایت پڑ گئی جس کو انہوں نے لے کے آئے۔ اب یہ معاملہ تو ہوا۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ چیئرمین جو ہے وہ احتساب بیورو کوئی نہیں ہے، یعنی احتساب کا جو نظام ہے وہ مفلوج ہو کے رہ گیا ہے۔ وہاں پہ اینٹی کرپشن کے جو ادارے ہیں پلس جو اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے پارلیمانی سسٹم ہے اس کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، وہاں پہ کوئی کمیٹی نہیں ہے جو یہ چیک کر سکے۔ یعنی چیئرمین بھی خود ہے، احتساب کے چیئرمین بھی خود ہیں، وہ سارا کچھ خود کرتے ہیں۔ اچھا پچھلے دنوں انہوں نے ہمیں خط لکھا، وہاں کی وزارت اطلاعات نے، اس کو خط لکھا ہمارے ادارے کو، ہمیں خط لکھا، اچھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے ایک فیک خبر کی ہے اور وہ خبر لکھی ہوئی ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ آپ کے ایڈیٹر جنرل یہاں اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں، انہوں نے مختلف جگہوں کے بارے میں ذرا ان کی جو حکومتیں ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کو لے کر
کوئی آڈٹ پیرے بناتے ہیں، 42 ارب روپے کے آڈٹ پیرے بنے ہیں بھائی صاحب ان کی 1 سال کے اندر. ابھی دوسرے سال کا آیا کوئی نہیں ہے. اب ظاہر ہے جب ہم نے وہ خبر شائع کی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کو لے کر، تو صاحب نے ہمیں خط لکھا ہے کہ جی یہ فیک نیوز ہے، تسی دسو کہ تسی فیک نیوز کیوں کر رہے ہو. اچھا چلیں یہ ہمارا ایک معاملہ ہے کہ صحافیوں کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے سیکرٹ فنڈ رکھا ہوا ہے جو صحافیوں کو استعمال کے لیے دیتے ہیں، اور اپنی جو ہے نا انہوں نے کوئی ایک حساب کتاب بنایا ہوا ہے، اور اس طریقے سے وہ اس کو لے کے اسٹیٹ کو لے کر چل رہے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ایک ایکشن کمیٹی کے نام سے ایک تحریک بنی جو عوامی حقوق کو ایڈریس کرتی ہے، اس دوران ایسے ایسے جو جن چیزوں کے اوپر آپ لوگوں کو ہوتا ہے، آپ یہاں پہ ہم آپس میں جب بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کو تو جو ہے نا پاکستان فیڈ کرتا ہے، تو آپ لوگ جو ہے نا یہ سارے کام کرتے ہیں وہاں پہ، تو اس کے باوجود جو ہے نا پاکستان مخالف باتیں کیوں ہونا شروع ہو گئی ہیں وہاں. تو یہ وہ صاحب ہیں جن کو وہ نصب کیا گیا، تنصیب شدہ وزیر اعظم میں کہوں گا. اور میں حیران ہوں اس بات کے اوپر، تنصیب شدہ یا مسلط شدہ، بس تنصیب ہی ہو گیا، مسلط ہو گیا سارا. یہ حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ بہت اچھی طرح سے ہر جو فیصلہ ساز آفیسز ہیں ان میں آپ کو پتہ ہے کہ انفارمیشن جو ہے نا وہ 10 جگہ سے فلٹر ہو کے جاتی ہے، وہ کنکریٹ انفارمیشن جا رہی ہوتی ہے. آزاد کشمیر کے اندر جو اس وقت انتشار ہے، خلفشار ہے، جس کا اظہار فاروق حیدر صاحب نے کیا، جو طارق فاروق صاحب نے کیا، اور ڈیمانڈ کی کہ الیکشن کروائے جائیں، تو اس کے پیچھے جو سیاسی اور آئینی بحران ہے، اس میں یہاں کے فیصلہ ساز جو ادارے ہیں ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ آزاد کشمیر کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے. اور تمام تر اس وقت جو خلفشار ہے اور یہ ساری صورتحال ہے، اس کا نقصان چودھری انوار الحق صاحب کی معرفت وفاق کو ہے، اور اسپیشلی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ہے. اور اس کو آپ پتہ نہیں وہ پھر یہ کوئی بائی ڈیزائن ایسی سچویشن بن گئی ہے آزاد کشمیر کے اندر کہ وہاں پہ جو ایک پرامن اور خوبصورت خطہ ہے، آپ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ تو وہاں پہ اس طرح کی صورتحال بنانی ہے. اگر اس کو بنانا نہیں ہے، ٹھیک کرنا ہے، تو ان صاحب کی موجودگی میں تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ دونوں پارٹیاں ان کے ساتھ پارلیمنٹ میں تو بیٹھی ہیں، کیبنٹ میں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ، لیکن دونوں ان کے ساتھ نہیں ہیں. اچھا اب ظاہر مسلم لیگ کے 4 وزراء جو ہے نا وہ ان کے، نون لیگ کا ایک اہم بندہ پریس کانفرنس کر رہا ہے، ظاہر ہے پوری پارٹی بیٹھ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. تو اٹس ناٹ اے جوک. جن چیزوں کا انہوں نے اظہار کیا ہے اور انہوں نے اس بات کا کلیئر کیا ہے اور ڈیمانڈ کی ہے. انوار الحق صاحب کس جماعت سے ہیں؟ کسی سے بھی نہیں ہے. واہ، ان کی کوئی جماعت نہیں ہے. پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے وہ الیکشن لڑے، اور اس کے بعد وہ انہوں نے فارورڈ بلاک بنا لیا. پیپلز پارٹی والوں کو اس وقت کہا میں آپ کے ساتھ ہوں، ان کو کہا میں آپ کے ساتھ ہوں، دوسروں کو کہا، مسلم لیگ کو کہا کہ جی میں آپ کے ساتھ ہوں. کرتے کراتے وزیر اعظم بن گئے. وزیر اعظم بن کے کہتے ہیں میں تھوڑے نال نہیں ہے پائی، میں نے ہٹانا ہے تو ستائی ووٹ لایا کرو. ٹھیک ہو گیا. اب یہ سچویشن اس لیول پہ جو فاروق حیدر صاحب نے پریس کانفرنس میں کی، اور جو طارق فاروق صاحب نے، باقی لوگوں نے، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ زندگی میں ویسے کامیاب اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کمال ہے یار. ویسے کامیابی تو ٹھیک ہے لینی چاہیے، لیکن نیچے یعنی جب آپ کی ناک رگڑ رہی ہے، اسٹیٹ کی ناک رگڑتی ہے، تو اس کامیابی کو کیا کریں گے؟ فرض کریں سابق وزیر اعظم ہو گئے، کیا کر لیں گے اس کے بعد؟ زندگی میں اس سے آگے کیا ہوگا؟ تو کتبے کے اوپر لکھا جائے گا سابق وزیر اعظم، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ کوئی صف ہے. ہاں ایک بات ہے کہ اگر آپ اس سیٹ کے اوپر بیٹھ کے انصاف کرتے ہیں، اور وہ قانونی تقاضے جو وہاں کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، آئینی تقاضے جو وہاں کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ان کو ٹھیک طریقے سے نبھاتے ہیں، اور لوگ جو اس وقت ہر طرف سے چڑھ کے آ رہے ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کبھی کسی فورس نے، ڈسپلن فورس نے ہڑتال کی، اور وہ بھی کانسٹیبل لیول پہ، ہیڈ کانسٹیبل لیول پہ. آزاد کشمیر کے اندر یہ بھی ہو گیا ہے. آزاد کشمیر کے اندر اس حد تک ہے کہ اب جو لوگ پہلے بہت ہی لحاظ میں رہتے تھے، وہ لحاظ ختم کر دیا ہے لوگوں کا. انسٹیٹیوشنل جو وہاں پہ سچویشن ڈیولپ ہو چکی ہے، جو ہمارے سیکرٹری صاحبان ہیں، ان کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ اس وقت خود کو اس طرح محفوظ تصور کر رہے ہیں کہ وہ آنکھوں کے اشاروں کے اوپر کام کریں. وہ جو ہے نا رولز کے اوپر ان کو دل ہی نہیں کر رہا، یا ان کو لگتا ہے کہ ہم غیر محفوظ ہیں. تو ان کی بات پھر کون سنے گا نیچے؟ پولیس فورس کا میں نے آپ کو بتا دیا. تو اس طرح کی سچویشن جناب انوار الحق صاحب نے وہاں پہ ڈیولپ کر رکھی ہے، اور اس کا سارا کریڈٹ یہاں پہ
ہمارے جو ادارے ہیں جو فیصلہ ساز ہیں پالیسی ساز ہیں ان کو بھی ڈیفینیٹلی اچھا یہ بتائیں کام شام کرائے ہیں کچھ اس حکومت نے؟ کاموں کی ہی تو میں نے آپ کو کہا کہ آڈیٹر جنرل نے جو رپورٹ جو پیارے بنائے 42 ارب روپے کے پیارے ہیں کہ 41-42 ارب روپے تو گبن ہوئے ہیں جی. یہ جو پیراز بنے ہیں یہ گبن ہی ہوئے نا؟ ڈیفینیٹلی وہ تو شاید گبن تو ادھر ہوتا ہے جہاں کام ہوتا ہے. ہاں بہت وہ ان کے بھائی ہیں ایک جو ہے نا انوار الحق صاحب کے بھمبر میں انہوں نے چونکہ بھمبر ان کا علاقہ آپ کے گجرات کے ساتھ سے اندر بڑا قریب ہے وہاں پہ وہ بتاتے ہیں سارے کہ گڈ گورننس کا حال یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں. اچھا تو اب اندازہ کر لیں کہ یہ ساری خبریں ہیں. اور ان کا علاقہ کون سا ہے؟ بھمبر کے ہیں، گرم علاقے کے ہیں. گرم علاقے آپ بھی گرم علاقے ہیں تو اس لیے آپ دونوں نا اچھے دوست ہو سکتے ہیں. آپ ان سے بات کریں انہیں آپ کی شدید ضرورت ہے. نہیں دونوں گرم اور دو شیر جنگل میں تو نہیں رہ سکتے نا. یہ بھی ہے. ہاں یہ بھی ایک ٹھنڈا ایک گرم پھر تو ٹھیک ہے. اچھا تو پھر یہ نون لیگ الیکشن چاہتی ہے، پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے؟ پیپلز پارٹی نے اٹیمپٹ کی ابھی انہوں نے بندے بھی پورے کر لیے تھے ان کو ہٹانے کے لیے. اچھا جی. تو ان کی مدر پارٹی جو ہے نا مدر پارٹی میں زرداری صاحب جو آپ کے بہت ہی تعلقدار بھی ہیں ان سے پوچھیے گا یہ بات یہ انہوں نے اس کو ڈسآن کیوں کیا اپنی پارٹی کی سیکریٹری کو جو وہاں پہ کر چکے تھے. ادروائز تو یہ بات ختم ہو گئی ہوتی پرائم منسٹرشپ کی. تو زرداری صاحب نے بچا لیا. جی. تو زرداری صاحب نے بڑوں کے کہنے پہ بچا لیا ہوگا. تو وہ بڑوں کے کہنے پہ اگر انہوں نے بچایا تو پھر آزاد کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی کی حالت کو فیس کریں گے وہ. اچھا ہاں تو جو آپ دیکھیں مسلم لیگ نے ابھی مسلم لیگ نکل آئی ہے نا باہر انہوں نے کہا وہی انتخابات کرائیں. اچھا پی ٹی آئی جو آئی وزیر اعظم بھی بنایا ایک یہ بھی پی ٹی آئی کا بندہ ہے فرض کریں بندہ تھا انہیں کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہوا فلور کراسنگ کل بیٹھیں گے نا. تو ابھی پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہے آزاد جگہ کے اندر؟ ہاں زیر عطاب ہے جیسے پاکستان میں ہے. نہیں زیر عطاب تو ہے لیکن اس کا آنے کا کوئی چانس ہے؟ لوگ محبت کرتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں ورکر؟ وہ چونکہ پاکستان کی جس طرح کی ہوا چل رہی ہے اور پاکستان میں جیسے تیسے معاملات بنے ہوئے اسی طرح ہی چل رہا ہے تو وہاں اس کے ایفیکٹس ہیں. اپوزیشن لیڈر جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے. اور شاہ جی عموماً دیکھا ہے ہم نے جو پاکستان میں جس جماعت کی حکومت ہوتی ہے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ماضی میں اسی طرح رہا ہے اسی جماعت کی حکومت ہوتی ہے. ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے لیکن اب ایسا نہیں ہے. کیوں؟ یہ تو پی ٹی آئی کا بندہ ہے. اس نے فارورڈ بلاک بنا کے تو پی ٹی آئی کا نا نون یا جنہوں نے بنانا تھا انہوں نے بنا دیا. دیکھو نون والے تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بھائی الیکشن کرائیں حکومت تبدیل کریں. صحیح ہے. تو نون کی تو نہیں ہوئی نا حکومت، مرکز میں تو نون کی ہے. نون کی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تو نہیں ہے نا. اور پچھلی دفعہ بھی اسی طرح تھا کہ ادھر نون کی تھی ادھر پی ٹی آئی کی تھی. صحیح ہے. ایسا تھا نا. ہوتا ہے اکثر ایسا ہو جاتا ہے. لیکن یہ ایک اسلام آباد اور مظفر آباد کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس کو بڑے اچھے سے چلایا گیا. اور جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار رہا ہمیشہ وہاں پہ وہ بڑا اچھا اس طرح کے رہا کہ اندر جو حکومت اور لوگ جتنا آپس میں لڑیں گے لڑ لیں گے. وہ بھی کوئی بھی خرابی ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ٹھیک کر لانا ہوتا ہے. لیکن اب کی سچویشن ایسی ہو گئی ہوئی ہے انڈیویجولس کی وجہ سے. اور فاروق حیدر صاحب نے جو بات کی ہے کہ تعین کیا جانا چاہیے کہ کس نے یہ ماحول خراب کیا 2 سالوں کے اندر. ہاں انہوں نے کہا کہ فائنڈنگ کمیشن بنایا جائے. سب کو پتا ہے کس نے کیا کیا. بٹ زور اس بات کے اوپر ہے کہ جو ریلیشن شپ تھا اسلام آباد اور مظفر آباد کے درمیان اور اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا تھا وہ جو جگہ پہ ہوتا ہے وہ بڑا پازیٹیو تھا. لیکن ڈماڈول ہو گیا. ابھی وہاں جو امید کی جو کرن ہوتی ہے کہ فرض کریں آپس میں لڑ رہے ہیں تو کسی کے پاس آپ نے جانا ہے یا میں نے جانا ہے تو وہ کمپرومائز ہوا نظر آتا ہے. اچھا جی ہاں. اچھا الیکشن شفاف ہوتے ہیں وہاں پہ؟ کیونکہ جو پی ٹی آئی کے جس میں پی ٹی آئی جیتی تھی پچھلے الیکشن میں صحیح ہے علی امین گنڈا پر امور کشمیر کے وزیر تھے. ہاں تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کمپین انہوں نے چلائی. مراد سعید بھی جاتے تھے کبھی کبھار. پھر انہوں نے پیسے بھی بانٹے تھے، ویڈیوز بھی آئی تھیں. تو پاکستان کی طرح ہی ادھر بھی نظام چل رہا ہے الیکشن کا؟ جی ہم پاکستان کی طرح ہی ہوتا ہے. اور ابھی جو ہے نا مسلم لیگ کے وزیر ہیں
اور انہوں نے بلکہ یہ عجیب کام کیا ہے کہ ابھی الیکشن ہونے ہیں 1 سال کے بعد، تو وزیر اعظم پاکستان ایک کمیٹی نوٹیفائی کرتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کے معاملات آزاد کشمیر کے الیکشن کے اوپر دیکھے گی. حالانکہ یہ کسی مسلم لیگ نے چلے اپنی پارٹی کو کرنا ہے تو وہ صدر کی حیثیت سے کیا کرتے تھے. ابھی تو یہ انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا ہے کہ ایک کمیٹی ہوگی جو یہ اس معاملے کو دیکھے گی اور نوٹیفائی پرائم منسٹر کر رہے ہیں. اچھا، شفافیت کی کیا صورتحال ہے؟ یہ تو آپ نے چلو پیراز کا تو بتا دیا، ویسے عموماً تاثر کیا ہے موجودہ حکومت کے حوالے سے کہ کرپشن دھڑا دھڑ؟ جی ماشاءاللہ، وہ چونکہ اب سب کا نہ کوئی ادارہ ہے، نہ کوئی جو ہے نا وہاں پہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہے، اور جو وہاں پر سے خبریں آتی ہیں وہ کوئی گڈ نیوز نہیں نظر آ رہی ہوتی ہے. وہ تو ظاہر گورنمنٹ ہے، کام کرنا چاہیے، کرتی ہے، اور وزارت اطلاعات کو بتانا بھی چاہیے اور ریگولر بتانا چاہیے. بٹ اس سے زیادہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ اس سے ایسا لگ رہا ہوتا ہے ہمیں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے جو میرا علاقہ دھیر کوٹ، انہوں نے 2 دن اس کو بند رکھا. پچھلے عرصہ میں کیا ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے، اور آگے یہ ہونے والا ہے کہ 28-29 انہوں نے سپٹمبر رکھا ہوا ہے، وہ جس میں انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر بند، اور لوگوں نے بند کر دینا ہے. مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ بھائی صاحب یہ جو مراعات ہیں نا وہ آپ چھوڑیں گے. کون سی مراعات؟ حکومت کے حکومتی لوگ، وزراء وغیرہ، وزراء اور پلس جو ہمارے ارکان ہیں. اچھا، جس کے پاس جو مراعات ہیں نا، مراعات چھوڑیں، جو حق ہے وہ لیں، جو مراعات ہیں وہ اضافی مراعات جو ہے نا وہ آپ چھوڑیں گے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں 12 سیٹیں مہاجرین کی یہ ختم کی جائیں. اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ یہ اس کو آئینی پوزیشن مل گئی ہوئی ہے ان 12 سیٹوں کو جو پاکستان میں، تو یہ پاکستان کی جو 12 سیٹیں ہیں آزاد کشمیر کے الیکشن پہ 110% افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں گورنمنٹ بنانے میں. تو اس لیے لوگوں کو یہ لگتا ہے. اور پھر ایک اور مزے کی بات یہ کہ وہ جو 12 حلقے ہیں، نہیں، بات یہ ہے کہ یہ 12 حلقے جو پاکستان میں کشمیر کے، ان میں ووٹ تو کشمیری ہی ڈالتے ہیں نا، ہم تو نہیں ڈالتے پاکستانی نا. نہیں، ووٹ آپ ڈالتے ہیں. مجھے آپ بتائیں 2 حلقے ہیں کراچی میں، صحیح ہے. اچھا 10 سیٹیں ہیں یہاں پہ پنجاب میں. تو اب مجھے یہ بات بتائیں کہ اچھا ادھر بھی کے پی کے میں بھی ہے، میں نے پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، وہاں کے جو فنڈز آ رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہو رہی ہیں. آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی جگہ پہ وہ جو ہے نا فنڈز لگ رہے ہیں آپ کے کراچی میں، سندھ کے اندر کہیں ہیں؟ یہ بھی ہے. تو اب وہ سندھ گورنمنٹ وہ کر رہی ہے نا ان کو فیسیلیٹیٹ. تو یہ جو 12 سیٹیں ہیں یہ وہاں پہ جا کے نہ لیجسلیشن کرتے ہیں، اس میں ان کا کوئی کنٹریبیوشن ہے، نہ یہاں کی کوئی ڈیولپمنٹ کے اندر ان کا کنٹریبیوشن ہے. بٹ بجٹ پراپر آتا ہے، وہ اس میں لکھا ہوتا ہے، نالیاں بنائی ہیں انہوں نے، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی اسکیمیں ہوتی ہیں، پمپ دے دیا، فلاں کر دیا. اچھا، اب فائنلی کیا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا اکتوبر میں واقعی ہوں گے اس سال؟ دیکھیں مسلم لیگ نے مطالبہ کیا ہے، اور ظاہر انہوں نے ویسے ٹینیور کتنا گزر گیا ہے ان کو؟ سوری، اس اسمبلی کو ابھی 1 سال رہ گیا ہے آلموسٹ. چونکہ جو ہے نا 2 سال تو اس پرائم منسٹر کو ہو گئے، تو اگلے سال جون میں نئی اسمبلی ہونی چاہیے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قبل از وقت انتخابات کرائیں، چونکہ خلفشار ہے، سیاسی انتشار ہے. اور آئین، میں تو یہ کہتا ہوں کہ انوار الحق صاحب نے جو آزاد کشمیر کے اندر عبوری آئین ہے اس کا نام ہی انوار الحق آئین رکھ دینا چاہیے، چونکہ انہوں نے جو انہیں لگایا نا وہ کیا ہے. اچھا، کوئی آئین نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی کچھ نہیں. جہاں دل کیا ہٹا دیا، جہاں کیا جس طرح اس کا لیڈر عمران خان کرتا تھا. جی ویسے ہی کام چل رہا ہے. اور اچھا ایک اور مزے کی بات یہ ہے، آئین بھی میں ہوں، جمہوریت بھی میں ہوں، پارلیمنٹ بھی میں ہوں، وزیر اعظم بھی میں ہوں، اور سب کچھ میں ہی ہوں. ہاں، تو یہ کیفیت ہے آزاد کشمیر کا. وہ چھوڑے اے ڈی اشتراعات بھی وہی ہیں. پرائم منسٹر اے ڈی اشتراعات کی ایک اعلیٰ قسم ہے وہاں پہ نا، اشتراعات جو آپ کے وزارت اطلاعات سندھ بانٹتی ہے، اسلام آباد یا باقی لوگ، تو پرائم منسٹر اس کو بھی ڈائریکٹ ڈیل کرتے ہیں. اچھا جی حضور. اچھا، اب یہ جو آپ نے کہا کہ فاروق حیدر صاحب نے یا مسلم لیگ نے جو کہا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، اب اگر راستہ یہی ہے کہ آپ وہاں پہ اثر نو الیکشن کرانے تو ہی ہیں، تو اثر نو الیکشن کرا کے وہاں پہ مینڈیٹ دیں پولیٹیکل پارٹیز کو جو انگیج کریں لوگوں کو. اب چودھری انوار الحق صاحب کا گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہے، چونکہ جو پولیٹیکل پارٹیز ان کے پیچھے پارلیمنٹ کے اندر کھڑی ہیں وہ گراؤنڈ پہ انہیں تحفظ فراہم نہیں کر سکتی اور نہ کر رہی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ اپنے حقوق کو لے کے باہر ہیں، سڑکوں کے اوپر ہیں.
اور وہ جو وہاں پہ جس طرح کی بے روزگاری اور جس طرح کی یعنی نا جو نفرت انگیز سچویشن کریٹ ہو گئی ہے، تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پولیس نے وہاں پہ مظاہرہ کیا، پولیس نے سسٹم کام کرنا چھوڑ دیا، تو آپ کا اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ تو اوکے مطالبات بھی ہوتے ہیں، مسئلے بھی حل ہوتے ہیں، مسئلے ہوتے بھی ہیں، نہیں بھی ہوتے، بٹ جب ڈسپلن کسی اسٹیٹ کا خراب ہو جائے، جب اس کے اندر اس کے جو ادارے کام کرنے والے ہیں صحیح وہ ڈوماڈول ہو جائیں، تو وہاں پہ پھر کیا کرنا چاہیے؟ الیکشن. ڈیفینیٹلی. چلیں، بہت شکریہ خالد گردیری صاحب ٹائم دینے کے لیے. ویورز، خالد گردیری کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا، امید ہے پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. تھینک یو.